السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کا جو معجزہ ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ اور اللہ کی طرف سے بہت ہی خوبصورت تحفہ تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معجزہ کو لے کر ہماری امت میں بہت ساری چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں؟ ان میں سے میں سمجھتی ہوں شاید 80% جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں، 20% ہو سکتا ہے کہ سچ ہو، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں لے کر آگے پہنچ جاتے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صحیح روایات کے مطابق شب معراج کس حد تک اس میں چیزیں ثابت ہیں اور کس حد تک من گھڑت لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ کیا اس میں عبادات کرنی ہے؟ کیا یہ دن خاص ہے یا اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہمارے لیے موجود ہے یا نہیں؟ اس میں سے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ کیا کیا آج تک آپ کو من گھڑت بتایا گیا اور کیا درست بتایا گیا؟ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، بالکل مختصر سی ویڈیو، تاکہ آپ کو صرف یہ بات سمجھ آ جائے کہ کتنی چیزیں سچ ہیں اور کتنی جھوٹ۔ جی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی باتیں سچ ثابت ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ معراج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر آسمانوں کی سیر کرنا، یہ سب ثابت ہے۔ اگر آپ سورہ اسراء کو پڑھ لیجئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں پورا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کر کے لے جایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ پھر 5 نمازوں کا تحفہ ملنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور جہنم کی جو ہے وہ سیر کروانا، وہاں کے عذاب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، عورتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ذکر فرمایا، ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک آ کر پہنچا دی۔ اسی طرح آسمانوں پر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ثابت ہے۔ مختصر طور پر آپ کو بتا رہی ہوں، ڈیٹیل میں اگر جائیں تو پھر یہ ایک بہت لمبا ٹاپک بن جاتا ہے۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا یعنی جنت اور جہنم کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں صحیح ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شب معراج جو کہ ایک بہت خوبصورت رات تھی اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن کیا اس کی کوئی صحیح تاریخ، مہینہ کب ہوئی، کس رات کو ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو زیادہ تر لوگ اس کو شب معراج کو 27 رجب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ کسی صحیح روایت، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہی ہے۔ بعض روایات میں ربیع الاول، ربیع الثانی اور رمضان کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان سب میں سے کوئی بھی صحیح حدیث، صحیح روایت نہیں ملتی کہ ہم پرفیکٹ طریقے سے کہہ سکیں کہ 27 رجب کو، رمضان کو، ربیع الاول کو کون سے مہینے میں ہے۔ اب جبکہ روایت میں کوئی صحیح ہمیں تاریخ نہیں ملتی تو اس کے متعلق 27 رجب کی عبادات کی جاتی ہے، اس کے متعلق پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ 27 رجب کی ہی عبادت لازم ہے؟ عبادات میں کچھ لوگ رجب میں روزے کو یعنی 27 رجب کا روزہ جو ہے اس کو کئی سالوں کی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن کے خاص نفل، تسبیحات، یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے جو کہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت ہے، اور جب عبادات میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ بدعت شمار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ تو اس لیے ایکسٹرا اپنے پاس سے عبادات مخصوص کرنا یا روزے، نفل، جشن وغیرہ، مخصوص دعائیں کسی حدیث سے جب ثابت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تاریخ سپیشل ہمیں صحیح احادیث میں کیوں نہیں ملتی؟ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ اس دن کی عبادت یا اس دن کی کوئی فضیلت ہوتی تو یہ تاریخ صحابہ کرام ضرور یاد رکھتے، لیکن ایک معجزے کے طور پر لیا صحابہ کرام نے، اور اس تاریخ میں کچھ اسپیشل ایسا نہیں رکھا کہ امت تک پہنچایا جا سکے، جبکہ صحابہ کرام نے پوری ایمانداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث مبارکہ کو، ہر ایک عمل کو، ہر ایک قول کو امت تک ضرور پہنچایا ہے۔ تو اس لیے اگر اس میں کچھ ایسا لازم ہوتا تو صحابہ کرام جو ہم سے ایمان میں بہت زیادہ ہے، ہم سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو ہے وہ اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب انہوں نے خاص نہیں کیا، انہوں نے عبادات نہیں کی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل عبادت اور اصل ثواب وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ ہمیں سجدوں سے یا روزوں سے ثواب نہیں ملتا، ہمیں نیکی تب ملتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اس ٹائم سجدے کا حکم دیا تو اب سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھو، اب روزہ رکھتے ہیں تو اس کی نیکی ملتی ہے۔
بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں نیکی ملتی ہے، یا اس طرح زمین پر سجدہ ریز ہو جانا، بھوکے پیاسے رہنا، اس کا اپنا کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں اس پر نیکی ملتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص کوئی عبادت اس طرح اس دن نہیں بتائی تو ہم خود نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو کافی ساری چیزیں کنفرم ہو گئی ہوں گی۔ مزید اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو جان سکیں۔ مزید اس کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا جواب مکمل دلیل کے ساتھ دیا جائے گا۔